پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سوویت یونین مخالف ریاستوں کا ساتھ دینا پاکستان کی مجبوری تھی۔ کیا پاکستان امریکہ اور چین کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے؟ کالم۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان دنیا کے لیے دو جہتوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اقتصادی اہمیت بھی مسلم ہے، جبکہ خطے کی سلامتی بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان کی موجودہ کمزور اقتصادیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وطن عزیز کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان بھی مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تصویراتی ضروریات کے حصول کی غرض سے کسی دفاعی معاہدے میں شمولیت اختیار کر لے۔ یقینی طور پر یہ کوئی خوش کن کیفیت نہیں ہوگی، مگر قومی سلامتی کی بقا کی خاطر کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ تمام علاقائی بین الاقوامی قوتوں کے ذہن میں یہ نقش ہونا چاہیے کہ پاکستان کو مجبور کرنے سے جہاں وطن عزیز پر اثرات مرتب ہوں گے، وہیں پر دیگر متاثرین بھی ضرور ہوں گے۔ کالم نگار محمد مہدی اپنے تازہ کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید آگے لکھتے ہیں کہ جب سابق سوویت یونین نے 1971 کی جنگ سے قبل انڈیا سے دفاعی معاہدہ کیا اور عالمی اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کو دو لخت کرنے میں انڈیا کا ساتھ دیا تو پاکستان اس پر بے بسی سے خون کے گھونٹ پینے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا، مگر دل میں داغ رہ گیا۔ پھر جب سابقہ سوویت یونین افغانستان میں کمیونسٹ ذہن کے حامل حکمران ٹولے کی حفاظت کے لیے طورخم تک آ پہنچا تو اس وقت پاکستان کے پاس سوویت یونین مخالف ریاستوں کا ساتھ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یقینی طور پر سوویت یونین کے سابق ہونے میں تنہا صرف پاکستان کا ہی کردار نہیں تھا، لیکن اس حقیقت سے انکار در حقیقت کا منہ چڑھانا ہوگا کہ پاکستان کا اس میں اہم کردار نہیں تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ افغان جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان اور افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا اور یہ دونوں اپنے زخموں کو منتمل کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرتے رہے، مگر اس تنہا چھوڑنے کے بعد بلکہ اس کی وجہ سے ہی افغانستان کے حالات نے 9/11 جیسے سانحے کو جنم دیا۔ اس لیے دور حاضر میں بھی پاکستان کو دیوار سے لگانے کی حکمت عملی سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے۔ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ میں صرف کسی تنہائی کے نتیجے کے طور پر بدامنی کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کے زبردست معاشی نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ یہ اقوام عالم کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ افغانستان اس وقت بھی غیر مستحکم ہے اور وہاں کی حکومتی گرفت پر سوالیہ نشان موجود ہے۔ وہاں سے دہشت گردی کا ناگ صرف ہمارے لیے ہی پھن پھیلائے نہیں بیٹھا، بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی اس پر شکایت کنندہ بن رہے ہیں۔ چین کے لیے سنکیونگ کا مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور کالعدم TTP کے اہداف صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ یہ افغانستان سے نکل کر پاکستان، چین اور خطے کے دیگر ممالک کو غیر مستحکم کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہیں۔ پاکستان کی تصویراتی اہمیت ایران سے لے کر پورے عرب خطے میں موجود ہے۔ پاکستان وہ عجمی ملک ہے کہ جس پر عرب دنیا اعتماد کرتی ہے اور ہمارے ان سے تصفیہ طلب مسائل موجود نہیں۔ پاکستان کی فوجی طاقت بھی مسلم ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور ان کا آپس میں گتھم گتھا رہتا نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اس کے اثرات عالمی تصویراتی امور کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی تجارت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے تو اس سے صرف دونوں ممالک کے عوام کو ہی سکون کا سانس نصیب نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہوگی۔ اگر چین اور امریکہ پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو عالمی تجارت کو نفع ہی نفع حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر امریکہ کی سرپرستی میں انڈیا سے تجارتی راہداری قائم کی جا رہی ہے، جو بھارت سے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ تک سامان تجارت کا راستہ ہوگا۔ اس راہداری کی گزرگاہ پاکستان کی سمندری حدود کے بالکل سامنے ہے اور پاکستان سے مخاصمت کی صورت میں یہ راہداری ہر وقت غیر محفوظ رہے گی۔ بالکل اسی طرح BRI کا پلیٹ فارم پروجیکٹ CPEC ہے، جو چینی مصنوعات سینٹرل ایشیا سے یورپ، افریقہ تک پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ چین اور بھارت ایرانی تیل گیس کا حصول چاہتے ہیں، مختصر ترین راستہ صرف پاکستان بنتا ہے۔ انڈیا سینٹرل ایشیا اور یورپ کی منڈیوں تک رسائی چاہتا ہے۔ پاکستان سے کم سفر کہیں اور جگہ سے ممکن ہی نہیں۔ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کی جاتی ہیں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کمانے میں امریکہ کا اور اس کے اتحادی ممالک کا اہم ترین کردار ہے، بلکہ اسی طرح سے چین کی اہمیت پاکستان کی معیشت میں مسلم ہو چکی ہے۔ جب پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا تھا تو اس وقت چین نے ہی آگے بڑھ کر سرمایہ کاری کی تھی۔ چینی سرمایہ کاری کو پاکستان درست انداز میں سنبھال نہ سکا اور غیر ضروری طور پر مغربی روٹ تیار کر کے قرضوں کا بوجھ ہم نے اپنے اوپر خود بڑھا لیا۔ لیکن اگر اب بھی سمجھداری سے چین سے معاملات کیے جائیں تو ان قرضوں کے معاملات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سفارتکاری میں سمجھ بوجھ دکھائی جائے تو پاکستان ان دونوں ممالک کو ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے، جو ان دونوں کی بھی ضرورت ہے۔